بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. انسانوں کی بہت ورائٹی ہے، انسانوں کی قسمیں بڑی ہیں، اسی طور پہ خواہشوں کی بھی بڑی قسمیں ہیں. انسانی خواہشیں کبھی کبھی دل کے اندر کسی وجہ سے آتی ہیں، کبھی وجہ کے بنا آتی ہیں. کبھی تو کسی ملنگ اور درویش کی طرح دل میں دھونی جما کے بیٹھ جاتی ہیں، کبھی وہاں سے ناراض ہو کے واپس چلی جاتی ہیں. پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس دل نے ان خواہشوں کو جکڑ لیا، روک لیا اور انہوں نے وہیں رہن بسیرا کر لیا، پھر وہ دل اجڑ جاتا ہے. اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو خواہشوں سے مت آباد کرو، دلوں کو خواہشیں دینے والے سے آباد کرنا چاہیے، ورنہ یہ اجڑ جاتے ہیں. اور جو خواہشیں دینے والا ہے وہ بھی ناراض ہو کے ان کو اجاڑ دیتا ہے. بہت دفعہ ایسی میں نے شکایات سنی کہ ساسیں بہت سختی کرتی ہیں، انڈا کیوں لے لیا، پیاز کیوں لے لیا، فلان چیز کیوں زیادہ کھا لی. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کیونکہ ان کی خواہشیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور چھوٹی خواہشوں والوں کو پھر ان کے دل بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. مگر اس دفعہ مس آسیہ نے کہا ہے کہ میرے میاں بہت چھوٹے ظرف کے مالک ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر کہیں کوئی ٹوٹ جائے برتن تو اتنا شور مچاتے ہیں، اتنا ٹیز کرتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا، اس طرح کے لوگ آپ نے بھی اپنے آس پاس دیکھ. کچھ کو تو شاید ان کی غربت نہیں جاتی، ایک زمانے میں انہوں نے اپنے گھروں میں چیزیں کم دیکھی ہوتی اس لیے قدر زیادہ کرتے ہیں. مگر چیزوں کی قدر اہمیت ان کے ہونے سے یا ان کی قیمت سے نہیں ہوتی. ہر چیز کا پچھلے دنوں میرے مہمان آئے ہوئے تھے تو میں چونکہ ان کے لیے بوتلیں اور جوس رکھتا ہوں اور اس کو ورائٹی رکھتا ہوں، ایک جوس کی بوتل کھولی 1.5 لیٹر والی، تو مجھے لگا کہ تھوڑا پرابلم ہے. اس کی ایکسپائری ڈیٹ پڑی، وہ ٹھیک تھی. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے بھی خراب ہو سکتی ہیں. دل کی ایکسپائری ڈیٹ تو اس روز ہوتی ہے جب یہ بند ہوتا ہے. مگر آپ اپنے دل کا اگر خیال نہیں کرو گے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ پہلے آ گئی تو پھر اس طرح کی شکایتیں آتی. آپ خاتون ہو یا مرد، اتنی میری بات یاد رکھیے گا، چیزوں سے محبت کبھی نہ کیجیے گا. چیزوں کے ٹوٹنے پہ، چیزوں کے گم ہونے پہ، چیزوں کے کسی کے لے جانے پہ دل کو سنبھالیں. اگر چھوٹا موٹا صدمہ آئے تو انگیز کریں، برداشت کریں اور اس کے بعد اللہ سے اس کا متبادل مانگ لیں. لیکن جیسے بعض لوگ کسی لڑکی کو دیکھ کے اس کے پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں، تو ایسے کسی چیز کے جنازے میں ڈسٹ بن تک مت جائیں. گھائے کیا پرچ تھی، کیا پیالی تھی، کیا کپ تھا، میری تو ماں نے دیا تھا، میرے باپ نے دیا تھا، میں وہاں سے لایا تھا، کوئٹے سے لایا تھا، میں پخور سے لایا تھا. اگر اس غریب کا ٹوٹ گیا وہ جو ہینڈل ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو گھر میں مت رکھیے، فوراً پھینک دیا کریں. کسی گلاس کا نکڑ ٹوٹ جائے، کسی کپ کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، کبھی کسی مہمان کو اس میں نہ چائے دیں نہ پانی دیں. یہ بے ذوقی بھی ہے اور آپ کا جو ذوق ہے اس کی خرابی کی وجہ بھی. عام طور پہ ہوٹلوں میں بھی اگر کسی جگہ کپ میں دراڑ آئی ہو تو ہم تو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، واپس کریں اور نیا لے کے آئیں. تو اچھے ہوٹلوں میں تو یہ دقت ہی نہیں ہوتی. اسی طور پہ اگر دل میں کبھی دراڑ آ جائے تو آپ سوچیں کتنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. سو دل کو چیزوں کا اسیر مت بنائیے، بے نیاز بنائیے. چیزوں کی محبت پالیں گے تو پھر وہاں چیزوں کا مالک نہیں رہے گا، پھر آپ اکیلے رہو گے اور بہت مشکل میں آ جاؤ گے. حسن شیخ کہتی ہیں کہ سر میرے شوہر کا میں کیا کروں، اتنا دل چھوٹا ہے کہ بچے بھی کیا چھوٹے دل والے ہوں گے. پچھلے دنوں ایک خاتون میرے پاس تشریف لائی تو میں نے پوچھا کہ آپ کے میاں کی کوئی خوبی. انہوں نے کہا سر وہ بڑا سوچتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ جب بھی کوئی آئیڈیا دو، کوئی گھر میں چیز ایڈ کرنی ہو تو اس کے والے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا وہ پرسپیکٹیو لیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا. تو میں نے پوچھا کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر آپ گیس کریں. تو میں نے کہا یا تو کسی کمپنی کے سی او ہوں گے یا سی ایف او ہوں گے، کیونکہ سی ایف او چیف فائنینشیل آفیسر بھی عام طور پہ ایک بزنس پارٹنر کی طرح ہی ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، چونکہ یہ چیزوں کے بڑے اینگل کو دیکھتے ہیں، بڑے بزنس، نئی چیزیں نئی ورائٹی
اس کا انہوں نے سوچنا ہوتا ہے. اگر بیوی یہ کرے تعریف تو اس کا مطلب یہ ہے اس آدمی کی خوش بختی، اس کی خوش نصیبی کہ ان ہز ایبسنس دا وائف از پریزنگ. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس بات کو نوٹس کرنا ہی کمال بات ہے. ورنہ عورتیں عام طور پہ آپ کو پتہ بڑی بڑی باتیں تو نوٹ ہی نہیں کرتی، وہ چھوٹی پدی سی ٹائنی سی باتوں کو نوٹ کرتی ہیں. جو خواتین چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنا چھوڑ کے بڑی باتوں کے بڑے کینوس میں آ جائیں، ہم ان کو ویژن والی، ظرف والی، سمجھ والی عورتوں میں کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہ بریڈ دنیا میں ناپید تو نہیں ہے لیکن کافی کم ہے. اور اگر آپ اس میں آنا چاہیں تو پھر چھوٹی چیزوں سے محبت چھوڑ دیجئے، بڑے خیال کو، بڑے تصور کو. مجھے اس خاتون کو سمجھانے میں اور ان کی کونسلنگ کرنے میں بہت آسانی ہوئی، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں وسعت تھی. اور اگر نگاہ میں وسعت ہو تو پھر آپ کو پتہ دنائی جو ہے وہ تو چل کے گھر آتی ہے. اچھا جناب، مس ایل بی یہ کہتی ہیں کہ سر میرے شوہر کا میں کیا کروں، مجھ پہ توجہ نہیں دیتے، اور توجہ باہر دیتے ہیں. پہلے وہ چین جاتے تھے، اب تھائی لینڈ جاتے ہیں، تھائی لینڈ سے وہ ملائیشیا جانے لگ گئے، اور ملائیشیا بس ویسے ہی گئے تھے مگر ایسے ہی ایک ملائیشین کو ساتھ لے کے آ گئے. ایسی جتنی خواتین جنہوں نے یہ دکھ دیکھا ہوتا ہے، یہ بہت سی خواتین جو شادی کے 10 سال بعد، 12 سال کے بعد یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے میاں ان پہ توجہ نہیں دیتے. عام طور پہ جب ہمارے پاس انفرادی مسائل کے لیے اور پرسنل کونسلنگ کے لیے خواتین آتی ہیں تو ہم ان کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرتے ہیں. مرد کسی وجہ سے توجہ چھوڑتا ہے تو اس کے دو حل ہوتے ہیں. ایک تو ہم ان کا کوشش کرتے ہیں کہ پورا میک اوور ہو جائے، میک اوور میں ان کا جو پہننا، اوڑھنا، بولنا وہ بدلا جاتا ہے. یہ کچھ مہنگا کام ہے. دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ ایکسرسائز دیتے ہیں اور کچھ میڈیسن دیتے ہیں، اور اس میڈیسن سے ان کا جو بدن ہے وہ 10 سال پرانا ہو جاتا ہے، یعنی پہلے کی طرح فریش ہو جاتا ہے. یہ نسخہ جات جو ہیں بادشاہ اپنی ملکاؤں کو استعمال کراتے تھے یا نواب اپنے حرم میں ان کو استعمال کرتے تھے، اور یہ ساری ہربل ہوتی ہیں. اور بعض حکماء جو دانشمند ہیں انہوں نے تو سالہ سال اس کو استعمال کیا. ابھی لکیلی جب میرے پاس اس طرح کے بہت سارے مسئلے آئے تو میں نے مختلف ڈاکٹروں سے اور حکماء سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے. مرد کو برا بھلا کہنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ تو پرابلم ہے. اب اس کو برا بھلا کہہ کے آپ اپنا دل بھی خراب کرو گے تو حل نکالنا چاہیے. تو بہت ساری خواتین نے وہ جو میڈیسن تھی وہ استعمال کی، جو ایکسرسائزز تھی وہ کی، تو اس کے بعد پورا لائف پیٹرن بدل گیا. اور جتنی وہ خوش، جتنی مطمئن، جتنی آسودہ، جتنا وہ شکریہ ادا کرتی ہیں. لیکن سب سے حیرانی والی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے میاں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری لک بدل گئی، تمہارا جسم بدل گیا، اور تم آج سے 10-15 سال پرانی والی لڑکی، جب تمہاری شادی ہوئی تھی تم اس طرح بیہیو کرتے ہو، اور تمہاری اندر جو چینجز آئی ہیں وہ بھی ویسی ہیں. اب ظاہر ہے یہ بہت ویلیوبل چیز ہے، یہ بہت ہی قابل قدر چیز ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 8-10 سال کے بعد جب شادی کو ہو جائے تو آپ کو ہر صورت میں اپنا میک اوور کرنا چاہیے. یہ میک اپ نہیں ہوتا، اٹس اے میک اوور. اسی طور پہ ابھی ویسٹ میں کچھ میڈیسن ہیں، کچھ جیلز ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، بہت مہنگی نہیں ہیں، مگر جو دوسری ہے ہربل میڈیسن یہ بھی بہت شاندار ہے. یہ ظاہر کچھ کاسٹلی تو ہوتی ہے، پر اگر 10-12 سال کے بعد آپ کی زندگی پھر خوبصورت ہو جائے، پھر تازہ ہو جائے، اور آپ کے میاں کو آپ کے وجود میں ایک سرپرائز ملے تو ضرور اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اور اپنے وجود پہ یہ جو آپ برانڈ کے سوٹ لیتے ہو کوئی 2-3 سوٹوں کا خرچہ کر لینا چاہیے. سوٹ خریدنے کی بات نہیں کر رہا، یعنی میڈیسن اور اپنی اپ لفٹنگ کے لیے، اور اپنا یوں سمجھے ایک نیا پن اپنے اندر لانے کے لیے یہ ضرور ڈٹ کے کرنا چاہیے. خود آپ کو بھی خوشی ہوگی اور آپ کے میاں کو بھی خوشی ہوگی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.